السلام علیکم. جستجو ود ہیلدی لائف اسٹائل. میں حنیف محمد ڈاکٹر شبانہ ناز اور ڈاکٹر نصر اللہ رانا صاحب کے ساتھ آپ کی خدمت میں ہمیشہ کی طرح حاضر. آج ہم بات کریں گے فادرز ڈے کے اوپر. جی، فادرز ڈے. حالانکہ یہ بڑا ہی عجیب سا معاملہ ہے. ماں باپ کے دن تو روزانہ ہونے چاہیے اور ہونا ہوئی چاہیے، مطلب اس پہ کمپرومائز ہی نہیں ہے. اٹس ویری بیڈ کہ ہم سال میں ایک ہی دن ریئلائز کرتے ہیں کہ ماں کا بھی کوئی دن ہونا چاہیے یا باپ کا بھی دن کوئی ہونا چاہیے. بیسیکلی دیکھیں، یہ چیزیں ہمارے کلچر میں نہیں ہوا کرتی تھیں اور ہونی بھی نہیں چاہیے. ہمارا اسلام تو ہمیں کچھ ہی اور ہی درس دیتا ہے کہ ماں باپ کی جتنی خدمت کریں گے آپ اتنا ہی اجر پائیں گے، اور آنے والی آپ کی اولادیں آپ کی خدمت کریں گی، کیونکہ جو ہم بوتے ہیں وہی کاٹتے ہیں. لیکن بڑے دکھ کی بات ہے کہ ہم نے لمیٹڈ کر دیا، فالو کر رہے ہیں ہم یورپ کو، اور سر چھوڑے ہیں کیا بتائیں. ہر چیز میں فالو کرنا جو ہے نا یہ بھی مناسب نہیں ہوتا. میں نے کوشش کرتے ہیں اور آپ بھی کوشش کریں پلیز. دیکھیے، وقت ہوتا ہے جب ماں باپ موجود ہوتے ہیں ان کی خدمت کرنے کا، بعد میں آپ جتنی بھی باتیں کریں سب بیکار ہیں. تو جن جن کے ماں باپ حیات ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو لمبی عمر دے اور ان کی اولادیں ان کی وقت پہ خدمت کریں، چاہے وہ شادی شدہ ہوں یا غیر شادی شدہ. چلیں بات کرتے ہیں ڈاکٹر شبانہ ناز اور ڈاکٹر نصر اللہ صاحب سے کہ کیا کہتے ہیں وہ اس دن کے بارے میں اور کیا ہونا چاہیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں ڈاکٹر آپ؟ اللہ کا شکر ہے. تبھی ٹھیک ہے آپ کی؟ جی بالکل. بہت فریش نظر آ رہی ہے آج. کیا مطلب؟ جی آج فادرز ڈے ہے نا. ویری گڈ. فادرز ڈے منا رہے ہیں ہم لوگ. ماشاء اللہ. جی سر، السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جیسے کہ آپ نے ذکر کیا، فادر ڈے تو ڈیلی ہونا چاہیے. بہت اچھی بات ہے، بہت اچھا لگا. اور ہمارا اسلام بھی یہی کہتا ہے جیسے آپ نے کہا. اور ہم لوگ کیوں سوچتے ہیں کہ ہمیں سال میں ایک ہی دفعہ ماں باپ کو پوچھنا چاہیے. یورپ کو ویسٹرن کو ہمیں فالو کرنا ہے نا سر. کیا کریں؟ مطلب کیا آپ کیا چاہ رہے ہیں؟ ہم ایسٹرن کو فالو کرتے رہیں کیا؟ مطلب ہم ایسٹرن بھی فالو نہ کریں، ہم یورپ بھی فالو نہ کریں، ہم اسلام فالو کریں. اچھا 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 اچھا. کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ باپ جو ہے آپ کی جنت کا دروازہ ہے. ایگزیکٹلی. ماشاء اللہ. آپ اگر ماں باپ کو پیار کی نظر سے دیکھتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ آپ کی اجر آپ کی بڑھا دیتا ہے. ایگزیکٹلی. ماں باپ سے محبت ہر وقت کریں، ان کو دیکھا کریں. وہ جب آپ ان کو پیار سے دیکھتے ہیں تو آپ کے اپنے درجات بلند ہوتے ہیں. یہ سب جانتے ہوئے، مانتے ہوئے، ایون ہمارے اپنے پروگرام میں بھی ہم منا رہے ہیں فادرس ڈے. Isn't it surprising? دیکھیں، یہ چیزیں تو ہونی ہی نہیں چاہیے. ریئلی جن کے ماں باپ حیات ہیں نا ان کے لیے بہت بڑا موقع ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب، ہے نا. آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ ہم پتہ نہیں کیوں ویسٹرن کو فالو کر رہے ہیں. ہم ایسٹرن کو فالو نہ کریں، ہم اسلام کو ہی فالو کر لیں، جس میں مطلب سب سے میجر ہے ماں باپ کے سامنے اف تک نہیں کرنا. ایسا ہی ہے نا کچھ؟ بالکل بالکل. قرآن میں اللہ تعالیٰ بار بار فرماتا ہے کہ آپ جہاں آپ اپنے محبوب کا ذکر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میری اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو. Exactly. وہاں بہت دفعہ ذکر ہے کہ آپ اپنے ماں باپ کی بھی اطاعت کرو. ایگزیکٹلی. ماں باپ بہت بڑی چیز ہیں. اگر حیات ہے تو ظاہر ہے کہ ہمارے لیے موقع ہے. جنت ہمارے پاس ہے ماں کی شکل میں، اور جنت کا دروازہ جو داخل ہونا ہے وہ باپ کی شکل میں ہے. مطلب آپ کھولے نا، مطلب اگر کوئی گڑبڑ ہو تو ایسا ہوگا، مطلب نیچرلی نا. جن کے بچے اگر نافرمان ہوئے تو کیا جنت کا بالکل جنت کا دروازہ نہیں کھلے گا نا. بالکل ایسا ہی ہے نا. بالکل ایسا. میں ان سے زیادہ بات یوں کر رہا ہوں کہ آج فادرس ڈے ہے، ایسا نہ ہو کہ یہ مائنڈ کر دیں اور یہ دروازہ نہ کھولے. تو مطلب وی ہیو ٹو بی کیئرفل نا. تو اس لیے آپ تھوڑا سا ریلیکس رہیے گا آج، کیونکہ آپ اپنے مدرس ڈے پہ بہت بول لیتی ہیں اور ہم خاموش رہتے ہیں. ایسا ہی ڈاکٹر صاحب؟ بالکل. تو آج ہم زیادہ بولیں گے. ڈاکٹر یہ مطلب کیا مطلب انہوں نے تو کچھ باتیں کی اور ابھی بھی اور بھی کہیں گے. ان کا تو دن ہے، ہمارا دن ہے. مطلب تو آپ بینگ اے مدر، آپ کیا کہتی ہیں اپنے بچوں کو؟ کیا میسج دیتی ہیں اپنے فادر کے بارے میں، یا ان بچوں کو جو دیکھ رہے ہیں ہمارے پروگرام کو، کہ مطلب ماں کی تو خیر اپنی ایک ہے ماشاء اللہ، 3 دفعہ ماں اور 1 دفعہ باپ، یہ ہمیں بتایا گیا ہے ماشاء اللہ، اور نو ڈاؤٹ. تو باپ کا بھی بہت بڑا رتبہ اور مرتبہ ہے. تو آپ کیا میسج دیتی ہیں ماں ہوتے ہوئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بالکل آپ نے کہا کہ ہمیشہ ہم یہ کہتے ہیں روٹی پکانے والے ہاتھوں کو سلام. آج ہم بات کریں گے روٹی کمانے والے ہاتھوں. بہت اعلیٰ.
تو جہاں تک تعلق ہے ہمارے اس پروگرام کا، ایک پچھلے آپ کے اس بات سے میں بات کروں گی، ہم روز فادرز ڈے ہوتا ہے، مدر ڈے روز ہوتا ہے، ہمارا اس پروگرام میں جو ہم فادرز ڈے آج کر رہے ہیں اس کا کچھ مقصد ہے. وہ لوگ آپ دیکھیں، اگر ہم آج کل باہر جائیں، آپ لوگوں کا شاید انٹریکشن نہ ہو کیونکہ ہم اس فیلڈ میں ہیں، بہت سارے اولڈ ہاؤسز کھل گئے ہیں جس میں لوگ اپنے پیرنٹس کو چھوڑ کے چلے گئے. تو یہ فادرز ڈے آج ہمارا یہاں مقصد یہی ہے کہ وہ لوگ جو اپنے پیرنٹس کو بھول گئے ہیں، کم سے کم اس وقت اس پروگرام کے تھرو، وینس ٹی وی کے تھرو، ہمارے جستجو ود ہیلدی لائف اسٹائل کے تھرو ان کو یاد تو آئے کہ ان کا بھی فادر ہے جس کو وہ کسی اولڈ ہاؤس میں چھوڑ کے بھول گئے ہیں. تو یہ ایک پروگرام جو ہے، یہ ایک مطلب ایک ایسا جو ہے ریفریش کرنے کے لیے ان کی یادداشت کو، ان کی محبت کو، مطلب کہتے ہیں نا ہر چیز کی نیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. ہماری نیت یہ ہے کہ ہم فادرز ڈے منا نہیں رہے، بلکہ وہ جو بھول گئے ہیں ہمارے یہاں، کیونکہ ویسٹ میں تو جو تھا ہی تھا، ہمارے پاکستان میں اولڈ ہاؤسز اگر آپ جا کے کبھی سروے کریں تو آپ یہ دیکھیں کہ کتنے اولڈ ہاؤسز ہیں جس میں ماں باپ کو چھوڑ کے بچے بھول گئے ہیں، یہ کہہ کے گئے کہ ہم تمہیں لینے آ رہے ہیں، اس کے بعد واپس ہی نہیں آئے. تو یہ ساری حقیقتیں ہم نے بہت قریب سے دیکھی ہیں. تو آج کا پروگرام کا مقصد یہ ہے کہ وہ لوگ اس پروگرام کا، بلکہ میں سارے ویور سے یہ کہوں گی یہ پروگرام آپ دیکھیں اور آپ اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، تاکہ ہو سکتا ہے ان میں سے وہ بے حس لوگ جو بھول گئے ہیں اپنے ماں باپ کو، ان کو کچھ ایسی احساس ہو جائے. اور جہاں تک تعلق ہے فادر کا، دیکھیں باپ کا جب نام آتا ہے ایک تحفظ کا نام آتا ہے، ایک سیکیورٹی کا نام آتا ہے. ہم جب اپنے فادر کی بات کرتے ہیں ہم نے اس کے اوپر ایک ٹیگ لگا دیتے ہیں سپر ہیرو. ہمارا باپ سپر ہیرو ہے. جب ہم چھوٹے ہوتے ہیں، جب ہمیں اس سے کام ہوتا ہے، جب ہمیں اس سے مطلب ہوتا ہے، تو ہم سب کے لیے ہمارا باپ سپر ہیرو ہے. ہر ضرورت ہماری فادر نے پوری کرنی ہے. ہماری چاہے فادر بیچارہ روٹی کما کے کس طرح لا رہا ہے، پرانے جوتے پہنے، بچوں کے لیے نئے جوتے، پرانے کپڑے پہن کے عید پہ بچوں کو ہم بس یہ سمجھتے ہیں ہمارا باپ یہ کر دے گا. ہم یہ نہیں سوچتے اس کے پیچھے اس نے کتنی محنت کی. اب جو اچھی اولاد ہے وہ اب اینالیسس کرتی ہے بڑے ہونے کے بعد کہ ہاں ہمارے باپ نے اس وقت جو ہے وہ کتنی محنت کی. نہیں، یہاں تھوڑی سی بات کاٹوں گا، یہیں سے کنٹینیو کیجیے گا. ایکچولی پتہ ہے ہم کب ریئلائز کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب، یہ تو آپ بھی اسے ایگری کریں گے، جب ہم خود ماں باپ بن جاتے ہیں. ایگزیکٹلی، ہاں. I mean which is too late you can say. دیکھیں بات کیا ہے کہ وقت پہ آپ ان کی خدمت کر لیں. اب کیا فائدہ اس پہ؟ تو اکثر تو ماں باپ بیچارے گزر بھی چکے ہوتے ہیں. بالکل کیا ہی اچھا ہے. آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ یہ پروگرام کرنے کا مقصد ہے کہ یہ بالکل ایوری ڈے از مدر اینڈ فادر ڈے، بالکل اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن ریفریش کرنے کے لیے، تاکہ وہ لوگ جو خدا نخواستہ بھول چکے ہیں یا انہیں اس طرح سے اپنے آپ کو زندگی کو ڈائیورٹ کر دیا ہے ماں باپ کو چھوڑ کے، وہ اللہ کرے ان میں سے کچھ لوگ ضرور انشاءاللہ تعالی اثر پڑتا ہے. دیکھیں اثر تو پڑتا ہے کیونکہ ہم انسان ہیں. تو پلیز کیری آن. بس میں اس پہ ایک، جیسے میں فادر کی امپورٹنس پہ بات کری تھی، تو فادر نے ہمیشہ ہمیں محفوظ بنایا اور ہمیں اسٹرانگ بنانے کے لیے سب سے زیادہ رول باپ کا ہوتا ہے. ہم چوٹ لگتی ہے، ہماری ماں جلدی سے بھاگ کے سینے سے لگا لیتی ہے، باپ کہتا ہے اٹھ جاؤ فوراً. ہم یہ سمجھتے ہیں باپ بے حس ہے، لیکن باپ بے حس نہیں ہوتا. باپ ہمیں اس دنیا سے لڑنے کے لیے اتنا اسٹرانگ بنا رہا ہوتا ہے. ایک چھوٹا سا شعر ہے اس کے اوپر کہ فکر کی ان راتوں میں صرف ماں ہی نہیں جاگی تھی، فکر کی ان راتوں میں صرف ماں ہی نہیں جاگی تھی، بابا بھی تو کچی نیند میں جاگا کرتے تھے. نظر ان پہ کسی کی نہ گئی، نظر ان پہ کسی کی نہ گئی، مگر بابا بھی تو ساری رات رویا کرتے تھے. کیا بات ہے سر آپ کی، کیا بالکل بالکل. یعنی انہوں نے تو مطلب تھینک یو ویری مچ. دیکھیں پتہ کیا ہے، یہ جذبات ہونے چاہیے اور یہی چیزیں ہونی چاہیے. بلیو اٹ اور ناٹ، آئی مین ٹھیک ہے ماں کی اپنی ایک عظمت ہے، اسے سلام ہے، اللہ تعالیٰ مطلب ہماری ماؤں کو سلامت رکھے. لیکن ان دا مین ٹائم ہمارے فادرس جن کے حیات ہیں، اللہ تعالیٰ میرے والد صاحب کی مغفرت فرمائے، تو اللہ ان کو بھی سلامت رکھے. واقعی ون فیل سیکیورڈ، آئی مین 100%. آپ نے بڑی اچھی بات کی، ہم سیکیورڈ ہوتے ہیں جب تک ہمارے والد صاحب. ایک دیکھیں کیا بات ہے، بزرگوں کا گھر میں رہنا بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے. ڈاکٹر صاحب ویسا ہی ہے نا. ایک میں چھوٹی سی اس پہ بات کہہ دوں، بھول جاؤ گی. میرا چھوٹا بیٹا ہے، جب وہ گاڑی بہت اچھے سے ڈرائیو کرتا ہے، ڈاکٹر بن گیا، لیکن جب وہ گاڑی میں بیٹھا ہوتا ہے وہ کہتا ہے پاپا جب گاڑی ڈرائیو کرتے ہیں نا تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں سیف ہوں، حالانکہ وہ بڑی اچھی ڈرائیونگ کرتا ہے. مطلب باپ کا کانسیپٹ ہی ایک ایسی چیز ہے کہ وہ ایک تحفظ دیتا ہے. ماشاءاللہ. ڈاکٹر صاحب یہ جو بات نکلی ہے تو اب تھوڑی سی بات ہم کریں گے نا، اولڈ ایج ہاؤسز جو آج کل بن رہے ہیں اور بن گئے ہیں. اور ڈاکٹر صاحب نے بڑی اچھی بات کی کہ کچھ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، بچے ایسے ہیں جو اپنے ماں باپ کو وہاں چھوڑ کے بھول گئے ہیں. ٹھیک ہے،
ہوتا ہے کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو معاف کرے، ایسا ہم کبھی نہ کریں، لیکن یہ ہے کہ ہم لوگوں نے چھوڑ دیا ہے. لیکن اگر جا کے ان کی ٹیک کیئر کر رہے ہیں وقتاً فوقتاً تو چلو سم تھنگ از بیٹر. میں ہو سکتا قریب رہ کے وہ چیزیں نہ بن پا رہی ہوں، لیکن وہاں چھوڑ کے بھول جانا یا یہ کہہ کے چھوڑنا کہ ہم ابھی آ رہے ہیں اور سالہ سال سے وہ نہیں گئے، تو یہ کیا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ سر بات یہ ہے کہ بے حسی کا عالم ہے، آپ نے جیسے کہا. ورنہ تو یہ ہے کہ جو جن کی اپ برنگنگ بہت اچھے طریقے سے ہوتی، ماں باپ کا اپنا بھی قصور ہے کہ ان کو جب سٹارٹ میں جب امپورٹنس ہوتی ہے ماں باپ کی، مطلب ان کو دکھانا چاہیے، بتانا چاہیے. اب یہ اپنی ہی کچھ غلطیاں ہوتی ہیں کہ ان کو اپنے سے دور رکھتے ہیں یا کچھ اس طرح کی سچویشن میں رکھتے ہیں کہ بچے ان سے چڑھنے لگتے ہیں یا تکلیف میں رہتے ہیں. لیکن کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں کہ جو دنیا دار ہو جاتے ہیں یا بالکل ہی ماں باپ سے کو اگنور کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو ڈاکٹر شبانہ نے 2 شعر پڑھے، مجھے بہت اچھا لگا کیونکہ باپ کے لیے پڑھے، اور ظاہر ہے کہ باپ جیسی ہستی نہیں ہے جہاں میں. تو بہت تکلیف ہوتی ہے کہ جو لوگ آپ بتا رہے ہیں جیسے اولڈ ہاؤسز میں بچوں کو ماں باپ کو چھوڑ آتے ہیں، مجھے نہیں لگتا کہ وہ کس طرح کے ہوں گے، کس طرح کی کردار کے مالک ہوں گے. کیونکہ باپ ایسی ہستی ہے کہ آپ اونچی آواز میں جیسے ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے بار بار قرآن میں کہ آپ ان کو اف تک نہ کہیں. انہوں نے کس طرح پالا ہوتا ہے، کتنی تکلیفوں کے ساتھ آپ کو یہاں اس پوزیشن تک پہنچایا ہوتا ہے. آپ اس بات سے ایگری کریں گے کہ ایک باپ ہوتا ہے جو اپنے بچے کو اپنے سے بڑے رتبے میں دیکھنا پسند کرتا ہے. سبحان اللہ، کوئی شک نہیں. ایک باپ ہوتا ہے، ورنہ کوئی رشتہ ایسا نہیں ہے دنیا میں کہ جو اپنے سے بڑھ کے کسی کو دیکھنا پسند کرے. باپ جو ہے وہ چاہتا ہے کہ میں اگر جس پوزیشن پہ ہوں میرا بچہ اس سے اعلیٰ پوزیشن پہ ہو. تو ماں باپ سے نہیں، عزیز تر مجھے رکھتا ہے رگے جاں سے. یہ بات سچ ہے کہ میرا باپ کم نہیں ماں سے. سبحان اللہ، بہت اچھی. تو اس کا اگلا بھی ایک شعر ہے، ہمیشہ کٹ کے رہتا ہے اپنوں سے، ہمیشہ کٹ کے رہتا ہے وہ اپنوں سے. یہ سچ ہے کہ میرا باپ کم نہیں ہے میری ماں سے. بالکل حقیقت ہے کہ ماں کا ایک اپنا رتبہ ہے. ماں ایک جسے کہتے ہیں ہم کمپیئر نہیں کر رہے ماں باپ کو، لیکن اینی ہاؤ دیکھیں دونوں کے بہت بڑے مرتبے اور رتبے ہیں. دونوں کی اپنی ایک ویلیوز ہیں. آپ نہ تو ماں کو اپ گریڈ کر سکتے ہو، نہ باپ کو ڈی گریڈ، نہ باپ کو اپ گریڈ یا ماں کو ڈی گریڈ. یہ 2 پہیے ہیں جو ہم اکثر شادی شدہ کے ان دونوں کا اپنا ایک بیلنس چل رہا ہوتا ہے. ایک گھر کو سنبھال رہا ہوتا ہے، ایک باہر کو سنبھال رہا ہوتا ہے. تو بیسیکلی تو یہ دونوں کا اپنا ایک بڑا زبردست کردار ہے. آپ دونوں کو عزت دیں، دونوں کی سنیں. اچھا، ایک بات جو ذہن میں آ رہی ہے ود ڈیو رسپیکٹ ڈاکٹر صاحبہ، عموماً جب ماں باپ کے ہمارے جو بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو ہم اپنی پوری توجہ، اپنا ٹائم، ایون اپنی سیونگ، اپنا پیسہ بھی لگا دیتے ہیں ان کو براٹ اپ کرنے میں اچھی کنڈیشن میں. اور ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ونس دے گرون اپ اللہ تعالیٰ ان کو ایک اچھا مقام دے دیتا ہے. تو کچھ بچے، ہم زیادہ بچوں کی طرف بات نہیں کریں گے، ماشاءاللہ بچے خیال رکھتے ہیں اپنے پیرنٹس کا. بے شک ساتھ رہے نہ کریں، دیٹس ناٹ ویری امپورٹنٹ کہ آپ ساتھ رہ کے لڑتے رہیں، آپ دور رہ کے ان کا کیئر کریں. لیکن کیا ہی اچھا ہو کہ ماں باپ اپنا سب کچھ تو نہ لٹا دیں، کچھ تو بچائیں. آنے والے وقتوں میں جب ایسا وقت آ جائے کہ آپ کے بچے آپ کو چھوڑ چھاڑ کے یا بالکل ابسلیٹ کر دیں تو کیا ہی اچھا نہیں ہو کہ وہ پیرنٹس جو اپنے بچوں کے چھوٹے بچوں کو جو بروٹ اپ کرتے ہیں، گرون اپ ان کا وقت ہوتا ہے، بڑا مشکل ٹائم ہوتا ہے. اور آج کل تو دیکھیں پڑھائی کا کیا عالم ہے، انبلیویبل. تو تعلیم کے لیے تو عذاب ہوتا ہے ماں باپ کے لیے. بیچارے باپ بھی کام کر رہا ہے، آج کل تو مائیں بھی کام کر رہی ہیں. تو اس صورت میں کیا ہی اچھا نہ ہو کہ پیرنٹس تھوڑا سا اپنا اس وقت سے خیال رکھنا شروع کریں، کچھ ایک سائڈ سیونگ ہو. کیا کہتی ہیں آپ؟ دیکھیں یہ وہ بات ہے جس کا مطلب جو آپ پریکٹیکلی دیکھیں اور اگر آپ دماغ سے سوچیں تو یہ ایک بڑے بے وقوفانہ بات لگتی ہے کہ پیرنٹس اپنا سب کچھ لٹا دیتے ہیں اور پھر بھی خوش ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہماری انویسٹمنٹ تو ہماری اولاد ہے. ماشاءاللہ پیرنٹس یہی ہاں دیکھیں یہ بے وقوف ماں باپ کیوں ہوتے ہیں. اللہ نے اس رشتے کو اس طرح سے اگر دیکھا جائے تو بے وقوف ہی ہوئے ہم لوگ کہ ہم لوگ اپنی اولاد پہ انویسٹ کر رہے ہوتے ہیں. ہم خود نہیں پہنتے، اپنے بچے کو اچھا پہناتے، اچھی ایجوکیشن دیتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا بچہ جو ہے یہ ہماری انویسٹمنٹ ہے، ہم اسے بیسٹ فیوچر دیں. ہمیں اس بات سے دیکھیں ماں باپ کو یہ نہیں ہوتا کہ بچہ آگے جا کے وہ ہمیں وہ لوٹائے یا پھر جو وہ اس کی کمائی ہو وہ ہم پہ خرچ کرے. یہ جیسے ڈاکٹر رانا نے کہا کہ یہ وہ رشتہ ہے جس میں انسان کہتا ہے کہ میرا بچہ مجھ سے آگے جائے. اس میں وہ یہ نہیں دیکھتا کہ میں کہاں کھڑا ہوں،
وہ بچے کو اونچائی پہ دیکھ رہا ہوتا ہے, وہ یہ نہیں دیکھ رہا ہوتا کہ میری جگہ کہاں ہے. یعنی وہ اپنے لیے خود بھی نہیں سوچتا کہ اس کی کوئی جگہ ہوگی اپنے بچوں کی زندگی میں. لیکن اس وقت فرض بنتا ہے بچوں کا جن کے اوپر یہ ساری, اور اچھی فرما بردار اولاد میں نے ایسی بھی دیکھی ہے جو اپنے ماں باپ کو اتنا عزیز رکھتے ہیں کہ وہ جی وقفہ ہو گیا. یہاں ایک چھوڑا تھینک یو ویری مچ. دیکھیے ویورز, اللہ کا بڑا کرم ہے, ہم جو یہ پروگرام کرتے ہیں اور اس کی کامیابی میں نو ڈاؤٹ, آئی مین وینس چلے کی تو کیا بات ہے, اور ہماری ٹیم کی, ریئلی ہماری ٹیم کی جو بیہائنڈ دا کیمرہ جو کام کرتے ہیں اس کی تو کیا بات ہے. مطلب اللہ تعالیٰ ہماری اس ٹیم کو, وینس چینل کو, آئی مین ان کو بے تحاشا عزت دے, آئی مین کامیاب کرے اور ہر معاملے میں ان کی عافیت ہو. کتنی اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ شی انڈرسٹینڈ کہ بھائی یہاں چھوٹا سا بریک لے رہے ہیں. تو ایک چھوٹے سے بریک کے بعد ہم واپس آتے ہیں, پلیز کہیں جائیے گا مت. ویلکم بیک. تو بات ہو رہی ہے پیرنٹس ڈے پہ, فادر ڈے کی, لیکن بات ماں باپ کی ہو رہی ہے. یاد رہے, ماں باپ کے جب ہمارے بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو ریئلی ہم سب جانتے ہیں جب ہم ماں باپ بنتے ہیں کہ انہوں نے بغیر کسی لالچ کے ہماری بہتری کے لیے, ہمارے اچھے براٹ اپ کے لیے کیا محنت کی ہوتی ہے. کہیں بھی کسی بھی جگہ, بلیو اٹ اور ناٹ, ریٹرن کا کوئی تصور ہی نہیں ہوتا. کبھی نہیں سوچتے کہ تھوڑا سا ہم بچا لیں. ڈاکٹر صاحبہ نے خوب کہا, اگر یوں دیکھا جائے دنیا داری کے لحاظ سے تو واقعی وہ بے وقوفی ہے, لیکن ماں باپ ہیں. پلیز دیکھیں, وقت تو ان کی خدمت کر لیں, قسم خدا کی زندگی آسان ہو جائے گی یہاں بھی اور وہاں بھی. سبحان اللہ. جی ڈاکٹر صاحبہ, بڑی اچھی بات کی آپ نے کہ سنسیئرٹی, آنیسٹلی ہم اپنا پورا ٹائم لگا دیتے ہیں, سب کچھ لگا دیتے ہیں. ریئلی دن رات کوئی کہیں نہیں دیکھتا. ماں پوری رات جاگ رہی ہے, پھر صبح ہو کے پھر وہی کام میں لگ جاتی ہے. باپ جاگ رہا ہے, پھر صبح جا کے وہی آفس میں جانا ہوتا ہے, اور آپ کو پتہ ہے کیا کنڈیشنز ہیں, اور آج کل کی کنڈیشنز تو اور بھی خراب ہو گئی ہیں. تو اس صورت میں ذرا ان سے بات کروں. ڈاکٹر صاحب, اب کا جو زمانہ ہے, ہمارے مطلب میرا جو زمانہ تھا, آپ تو اسٹل ماشاء اللہ یور کڈس آر اسٹل ینگ. ہمارے زمانے میں تو ٹیلی فون بھی نہیں ہوا کرتا تھا, موبائل تو بہت دور کی بات ہے. اب تو اتنا ایڈوانسمنٹ ہے, اور اب بچے, یعنی معاف کیجیے گا, آئی ایم سوری ٹو سے, کہ مطلب ینگ ہوتے ہیں تب سے ہی ماں باپ کو تھوڑا سا اگنور کرنا شروع کر دیتے ہیں, اپنے ڈیسیزن لینا شروع کر دیتے ہیں. کیا یہ طریقہ کار اتنی جلدی اس ایج سے یہ مناسب ہے؟ میں ابھی آپ لوگ باتیں کر رہے تھے تو میں سوچ رہا تھا کہ ہم جو ان کو نوالا کھلاتے ہیں, جی, ہم اگر یہ سوچیں کہ اس میں کتنی کمائی میں کتنا آپ امپیورٹی یا اس طرح کا آپ حرام خدا نخواستہ ملا رہے ہیں, وہ بہت ڈیپینڈ کرتا ہے. آپ بچوں کی پرورش میں حد سے گزر جاتے ہیں. ایگزیکٹلی. آپ یہ نہیں سوچتے کہ میں اچھا کر رہا ہوں, برا کر رہا ہوں, لیکن آپ کی کوشش ہوتی ہے کہ بس میں سمیٹتا جاؤں بچوں کے لیے کچھ نہ کچھ کروں. لیکن اس کے لیے آپ دنیا میں بھی جہنم کماتے ہیں, آپ آخرت میں بھی جہنم میں جاتے ہیں. دنیا میں جہنم سے کیا مراد ہے؟ وہ ماں باپ جو اس طرح کرتے ہیں. کچھ پرسنٹ ایسے ہیں جو بہت اچھے ماں باپ ہوتے ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی ان کے بچے ان کے ساتھ اچھا نہیں کرتے. لیکن زیادہ تر وہی ماں باپ ہیں جو غلط طرح سے کماتے ہیں اور بچوں کی اپ برنگنگ کرتے ہیں, پرورش کرتے ہیں, اس میں حرام کرنے والا کھلاتے ہیں, اور وہ پھر حرام کرنے والا آپ سے لازمی کچھ نہ کچھ پوچھتا ہے. وہ بچوں کی شکل میں آپ سے بات کرے گا, بچوں کی بدتمیزی کی شکل میں آپ کے سامنے آئے گا. تو یہ بات ہے کہ ہمیں اپنا موازنہ کرنا چاہیے, ہمیں اپنا احتساب کرنا چاہیے کہ بچوں کی محبت میں اتنا نہ گزر جائیں کہ ہم غلط اور صحیح کی تمیز بھول جائیں. ہمیں ہر وقت اللہ کے خوف سے ڈرنا چاہیے. اگر آپ دیکھیں, آپ بچوں کو کم کھلائیں, اچھا کھلائیں, تاکہ اور بچوں کو احساس دلائیں کہ کیونکہ میرے پاس کم تو ہے لیکن میں حلال کا کماتا ہوں. سر یہ بات بڑی اچھی کی آپ نے. موسٹلی دیکھیں, ہم سب جانتے ہیں ڈاکٹر صاحبہ کہ چونکہ باپ کا حصہ ہے کمانا, اب تو عورتیں بھی کما رہی ہیں خیر,
لیکن ہم ایوریج کی بات کرتے ہیں، باپ ہی زیادہ کوشش کرتا ہے، اور وہ غلطیاں وہی کرتا ہے کہ ایک تو اپنی فیملی کے پریشر سے اور بچوں کو مطلب ڈیولپ کرنے کے چکر میں اچھی کنڈیشن میں اس کی پوزیشن ہو نہ ہو، ہوتی ہے ٹھیک ہے وہ تو کر لیتے ہیں، نو پرابلم. جن کی نہیں ہوتی وہ پھر الٹی سیدھی حرکتیں کرتے ہیں، کیونکہ آپ سورس آف انکم آپ کو پتہ ہے نا ویری لمیٹڈ ہے، مہنگائی آسمانوں سے باتیں کر رہی ہے. تو اس صورت میں غلطیاں جو ہوتی ہیں مرد سے، موسٹلی فادر سے اگر دیکھا جائے تو اس کی وجہ میں سمجھتا ہوں اور ہم سب سمجھتے ہیں کہ اس کی وجہ اس کی اپنی امیجیٹ فیملی ہوتی ہے. اب بچے کس طرح، اب آپ گھر پہ آئے تو آپ کی وائف نے ایک فرمائش کی کہ بھائی دیکھو بچوں کو یہ چاہیے، آپ کی پوزیشن ہو نہ ہو آپ کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے دیکھ لیتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں. مطلب یہ وہ پوائنٹس ہیں جن کو ڈیولپ کرنا ہے ہم پیرنٹس نے، کہ واقعی ہم حرام نہ کھلائیں، مطلب بے شک تھوڑا کھلائیں. مطلب یہ چیزیں آخر کب ٹھیک ہوں گی ڈاکٹر صاحبہ؟ کچھ مطلب آپ بتائیں کہ بینگ اے مدر، آپ سے ایک بڑا تھوڑا سا ٹپیکل قسم کا سوال کر رہا ہوں میں آپ سے کہ دیکھیں ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے بیویوں کو پتہ ہوتا ہے کہ شوہر کی سورس آف انکم کیا ہے اور کتنی لمیٹڈ انکم ہے. اس کے باوجود بھی جو اکثر عورتیں ایک تو اپنی فرمائشیں، اور اگر اپنی فرمائشیں نہیں بھی کرتی فار ایگزامپل وہ بھی سمجھتی ہیں، تو بچوں کی فرمائش کو بھی وہ امیڈیٹلی لاگو کر دیتی ہیں ان کے اپنے باپ کے اوپر. اس کو اتنا پریشرائز کیا جاتا ہے کہ وہ مجبور ہو جاتا ہے کہ غلط قدم اٹھائے. تو عورتوں کو یہ چیزوں کو سمجھنا چاہیے نا. بالکل، عورتوں کو ایک تو اس چیز کو سمجھنا چاہیے. دوسرے عورتوں کے حوالے سے میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، جو ساری عورتیں ایسی نہیں ہوتی لیکن کچھ لوگ ہیں، بہت ہیں، کیونکہ ہم پیشنٹ کے ساتھ ہمارا انٹریکشن ہے، ہمارا پبلک ڈیلنگ میں ہے. ایک سیکنڈ بات یاد آئی، سوری یہ تو بات ود ڈیو ریسپیکٹ مادر کے ساتھ. اب فار ایگزامپل شادی کا لے لیں آپ موقع نا، دیکھیں شادیوں میں ایسی واحیات رسومات ہیں کہ مت پوچھے گا، بالکل، جس کا ہمارے اسلام میں کہیں کوئی تصور ہی نہیں ہے. ارے اس کا کیا تھا نا تو اس کا بھی کرو بھائی، اس نے کیا تھا تو یہ بھی کرو. اب باپ آپ دیکھتے تھے وہ کہاں سے کرے گا بیچارہ یار. آپ کہہ کیا رہے ہو بھائی؟ دیکھیں عورتوں نے سنبھالنا ہے. دیکھیں عورتیں ماشاءاللہ فیلڈ میں بھی آ رہی ہیں، ورکنگ بھی کر رہی ہیں، تو امید ہے کہ بہتری آئے گی. کیونکہ دیکھیں جب ہم خود کماتے ہیں نا تو میرے ریئلائزیشن ہوتا ہے کہ بھائی اس کو سنبھال کے خرچ کرو. جی بالکل، جیسے آپ نے بات کی کہ ماں اور باپ دونوں ہی ایک پارٹ ہیں بچے کو پالنے میں. اصل میں غلطی بہت جگہ ہوتی ہے، جیسے انہوں نے کہا کہ کمانے میں بعض دفعہ فادر غلطی کر جاتا ہے، لیکن کہیں کہیں ماؤں کی غلطی بھی ہوتی ہے. ہوتا یہ ہے کہ باپ بہت کم ٹائم گھر پہ ہوتا ہے، زیادہ ٹائم جو ہے وہ مائیں گھر پہ ہوتی ہیں. اور میں نے ایک چیز یہ نوٹ کی ہے، مائیں اس اسنا میں جتنے ڈیوریشن میں وہ گھر میں ہوتی ہیں بچوں کے بہت کلوز ہوتی ہیں، لیکن اس کلوز ہونے میں وہ سارا وقت اپنے آپ کو یہ شو کرتے ہیں. بعض دفعہ جیسے اب پرابلم ہے، آپ کی انکم اتنی نہیں ہے، وہ یہی شو کرتی ہیں کہ ہم تو مظلوم ہیں. مطلب ان کا کیریکٹر بالکل مظلومیت کی طرف چلا جاتا ہے اور سارا بلیم جو ہے وہ فادر پہ آتا ہے. دیکھیں بچپن میں تو بچے یہ ساری چیزیں برداشت کرتے ہیں، روتے ہیں، ضد کرتے ہیں. مطلب بچوں کا بیہیویئر جو ہے، جو ان کی ایموشنز جو باہر آتے ہیں، جو آؤٹ کم باہر آتی ہے، وہ تو اس وقت بچپن میں ایسی ہوتی ہے جو برداشت کر لیتا ہے. ضد کر لیا، رونا کر لیا تو باپ نے پورا کر لیا. لیکن یہ بچوں کے اندر کنٹینیوسلی ڈیولپ ہو رہا ہوتا ہے، اور اس کے وجہ سے جو بچوں میں بڑے ہو کر جو پرابلمز آتے ہیں وہ میجورٹی وہ یہ ہوتا ہے کہ ان کا باپ سے جو ہے وہ دوری، ایک ڈسٹنس بنا لیتے ہیں کہ ہماری ہر چیز کا ذمہ دار باپ ہے. تو یہ ساری چیز جو ہے، یہ مدرس کو چاہیے کہ کبھی بھی کوئی چیز جو ہے وہ یہ نہ کہیں کہ یہ تمہارے فادر کی وجہ سے ہوئی ہے. وہ ان کو یہ ریئلائز کرانا چاہیے کہ دیکھیں ہمارے حالات ایسے ہیں، ہم کوشش کریں. آپ کا فادر کوشش کر رہا ہے. اچھا، اسی میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے بھی دوں کہ میڈیکلی ایک ہمارے یہاں ایک بہت ریسرچ بیس نئی چیز ہے، اس کو کہتے ہیں نیورو پلاسٹیسٹی. نیورو پلاسٹیسٹی کیا ہے؟ اس میں ہمارے برین کے جو سیلز ہیں وہ میپ بناتے ہیں، میپنگ کرتے ہیں. اچھا، اس میں اب میپنگ میں اگر آپ کی نیگیٹو میپنگ ہو جائے، نیگیٹو کنیکشنز ہو جائیں سیلز کے، تو وہ نیگیٹو میپنگ ہوتی ہے اور ان کا آؤٹ کم نیگیٹو بیہیویئر، نیگیٹو تھاٹس، نیگیٹو ایموشن کی صورت میں آتا ہے. اور اگر آپ کی پازیٹیو میپنگ ہو آپ کے برین کے سیلز کی، اچھا یہ میپنگ کس طرح ہوتی ہے؟ یہ میپنگ آپ کے ایکسٹرنل فیکٹر کی وجہ سے ہوتی ہے، جیسے جو حالات ہوتے ہیں، جو ایونٹس ہوتے ہیں، جو ماحول ہوتا ہے، جو رشتے ہوتے ہیں، ان سے آپ کے جو ہے اسٹیمولیشن آپ کے برین سیلز میں جاتی ہے. برین سیلز ان کو اینالائز کرتے ہیں اور وہ میپنگ کر لیتے ہیں. وہ نیگیٹو میپنگ کر لیں تو نیگیٹو اور پازیٹیو. نیورو پلاسٹیسٹی یہی ہوتی ہے کہ آپ کے برین کے سیلز، آپ کے سیلز جو ہے وہ ری آرگنائز
ہو سکتے ہیں, ری وائر ہو سکتے ہیں, یعنی دوبارہ سے چینج, پلاسٹیسٹی ہو سکتی ہے چینج. اور وہ پلاسٹیسٹی چینج جیسے آپ نئی اسکل سیکھتے ہیں, اچھے لوگوں میں بیٹھیں گے تو آپ کو پازیٹیو وائبز آئیں گی, پازیٹیو میپنگ شروع ہو جائے گی. نیگیٹو لوگوں میں بیٹھیں گے تو اچھے لوگ بھی نیگیٹو. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ میڈیکل سائنس بھی اس بات کو پروف کرتی ہے کہ اگر آپ کسی کو نیگیٹو تھنکنگ کرا رہے ہیں, مستقل اسٹیمولیٹ کریں کہ یہ بندہ غلط ہے, اس آدمی کی وجہ سے گھر کا ماحول خراب ہے, یہی آدمی ایسا ہے جو آپ کے لیے نہیں کر رہا, یہ صحیح سے کما کے نہیں لا رہا, تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ بچوں کی نیگیٹو میپنگ شروع ہو جاتی ہے اور وہی پھر آؤٹ کم ان کا ہوتا ہے. بہت اعلیٰ, ایکسلنٹ, ریئلی ہے. یعنی ماؤں کا بھی دیکھیں بہت بڑا کردار ہے, بہت بڑا ہے ہی ماں کا فورم. جی نیچرلی نا, کیونکہ بہت اچھی بات کیا بالکل. جو مائیں ہوتی ہیں ان کا فرض ہے کہ وہ اپنے بچوں کو جو ہے نا ایسی تربیت دیں. تربیت تو گھر سے بنتی ہے نا, بیسک. جی جی. مطلب بجائے کہ اپنے ہسبینڈ سے, جو کہ اکثر نہیں بنتی تو بدلہ لیتی ہیں, واللہ عالم مجھے نہیں پتا, پوچھ رہا ہوں میں آپ سے. اگر پرابلم ہے بھی, سچ مچ بھی ہے, تو آپ اس کو چھپائیں, بچوں کے سامنے ایکسپوز نہ کریں. ہاں دیکھیں نا, ہونا یہی چاہیے, بینگ اے گڈ مدر. دیکھیں بات آتی ہے ایک اچھی ماں کے ہونے کے ناطے آئے, لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے. وہ سوری ٹو سے وہ اپنے ہسبینڈ سے کہیں کہیں بدلہ لے رہی ہوتی ہے, کچھ ایسا ہی ہے. وہی میں آپ کو بتا رہی ہوں. ڈاکٹر صاحب دیکھیں, یہ وی آر لکی ماشاء اللہ کہ ڈاکٹر صاحبہ اگر عورتوں کو ریپرزینٹ کر رہی ہیں تو بڑے ہی طریقے سے ریپرزینٹ کر رہی ہیں. تو میرے خیال سے یہ آپ کے اور میرے لیے میسج بھی ہے کہ اگر ہم بھی اگر کبھی کہیں باپوں کو ریپرزینٹ کریں تو اچھی کنڈیشن میں ریپرزینٹ کریں, نہ کہ ڈیگریڈ کریں ماؤں کو یا اپنی بیویوں کو. بہت اچھی بات ہے, یہی تو کمبینیشن ہے, یہی آپس کی کیمسٹری ہے. ماں باپ جو ہے جب تک بچوں کو پازیٹیو تھنکنگ کی طرف نہیں لے کے جاتے تو ظاہر ہے بچے پازیٹیو نہیں ہو سکتے. بعد میں آپ اب دیکھیں, اپ برنگنگ جو ہے نا, جب بچے بہت زیادہ ٹین ایجز تک آپ اس کو جو چیز ہٹ کر رہے ہیں بار بار, وہی اس کا آؤٹ کم ہوتا ہے. اگر آپ بچوں کی کاؤنسلنگ بعد میں کرنا چاہیں تو وہ بہت کم بچے چینج ہوتے ہیں. دیکھیں اب یہ ساری چیز جو ڈسکس کریں ڈاکٹر شبانہ, کہ بھائی آپ جب بچوں کے اندر اتنا زہر بھر دیں گے تو ہوگا کیا, بچے ماں باپ کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے. اس کی آج ایک مثال آپ کو دوں. فیصل آباد کے ایک ٹاپ موٹر کے مالک تھے, ان کے اپنے ہی بچے نے آج قتل کر دیا اپنے باپ کو. کتنے دکھ کی بات ہے, یا ہے یہ, یا کہیں آج کی خبر ہے یہ, اور بہت بڑے مطلب بزنس مین اور ہماری ہی کمیونٹی کے ہیں وہ رانا. اور مجھے بہت دکھ ہوا یہ آج ہی, کیونکہ سر یہ تو بڑا عام سا ہے ڈاکٹر صاحب. آپ دیکھتے ہیں ورثے کے لیے اگر آپ کے فادر یا مدر آپ کی ہاں میں ہاں نہیں ملاتے, ایگری نہیں کرتے, تو ان کو اولڈ ایج ہاؤسز میں یا پھر پاگل خانے میں, اللہ اکبر, انبلیویبل. آئی مین اس باپ نے کیا محنت نہیں کی ہوگی ان کو بڑا کرنے میں. اینڈ کیا ہے, دیکھیں کیا یہ کتنے علمی کی بات ہے. وہ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہوگا. یہ مکافات عمل ہے سر. میں نے آج جو کاٹنا ہے وہ کل میرا بویا ہوا ہے, وہی میں کاٹوں گا نا. بالکل حقیقت. مطلب باپ کا قتل کر دینا نیچرلی, اب کوئی بھی وجہ ہوگی, نو بڈی نوز. آئی مین قتل ہی ویسے آپ نے ایک کا قتل کیا, پوری انسانیت کا قتل کر دیا. اب یہاں تو وہ بزنس کی بات زیادہ تر لوگ یہی کہہ رہے ہیں, کیونکہ بزنس کی وجہ سے ظاہر ہے کہ کچھ ایسی چیزیں کیس میں بھی دیکھیں ماں باپ کو ڈیپ نہیں جاتے, ہم ڈیپ نہیں جاتے نا. کیوں, وائی فار وٹ فار, قتل ہے نا. ایک انسان کا قتل جو ہے نا پوری انسانیت کا قتل ہے, یہ بات ہے نا. اب دیکھیں نا کتنا دکھ ہے, کتنی تکلیف دہ بات ہے. ہم سن رہے تو ہے, اور جس نے کر دیا اس کو ذرا احساس نہیں. سر وہ ڈاکٹر صاحب نے بڑی اچھی بات کی کہ یہ جو نیگیٹیوٹی شروع ہو جاتی ہے نا آپ کے اندر, یہ آپ کی چھوٹی ایج سے شروع ہوتی ہے. پازیٹیوٹی بھی اگر شروع ہوتی ہے تو چھوٹی ایج سے ہی ہوتی ہے. بالکل ڈیولپ ہو رہا ہوتا ہے برین آپ کا. ویری ایزی اینڈ سمپل. اسی کا رزلٹ آتا ہے ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے, ائدر وے پازیٹیو اور نیگیٹیو. اور بڑی اچھی بات ہے, گمان ہمیشہ پازیٹیو رکھیں, اچھا رکھیں. ہمارا پرابلم کیا ہے کہ ہم گمان ہی بڑا غلط لے کے چل رہے ہوتے ہیں. پچھلے دنوں میں ایک ویڈیو جی کچھ کہہ رہی ہیں؟ نہیں, میں گاڑی پہ نکلا تو ایک رینجرز والے نے مجھے روکا نا, تو میں رک گیا. اس نے گاڑی چیک کرے, میں نے گو ہیڈ, نو پرابلم. گاڑی چیک کرنے کے بعد اس کو تھوڑا سا خیال آیا, ایک صاحب رک گئے, مجھے سلام دعا کی, دوسرے آ گئے تو کہیں گے, میں نے کہا صاحب بھائی چھوٹا بڑا کام کرتا ہوں میں, تو نہیں پہچان لیا میں نے آپ کو. اور تو میں نے اس سے کہا, میں نے کہا سر دیکھیں جو دہشت گردی اور ہوتی ہے ان کو بھی آپ پکڑتے ہیں یا کہنے سر کیا بتائیں آپ کو, قسم خدا کی. تو ویری نائس جنٹل مین. اس نے کہا کہ 4 بچے بڑی تیزی سے جا رہے تھے, ہم نے ان کو روکا, نہیں رکے, وہ بڑی مشکل سے, بس وہ گولی چلتے نہیں لگے. لیکن ان کو اختیار ہے, آپ اگر روک رہے ہیں وہ کام ہمارے لیے کر رہے ہیں, لیکن ہم رکتے نہیں ہیں.
ہم مطلب اتنا اشتعال وہ کر دیتے ہیں کہ وہ ایٹ دی اینڈ گولی چلاتے ہیں. ان کا ہم نے گولی نہیں چلے, اللہ کا شکر ہے بڑی مشکل سے ان کو نے پکڑا. 4 بچے پیے ہوئے تھے, ہائیلی ڈرنک. بچوں کو پکڑا, پھر اس نے اپنے بھائی کو یا باپ کو بلایا, باپ آگے چڑھ گیا ریجنٹ والوں کے اوپر. انبلیویبل. ارے اس نے کہا تمہارے بچوں کو تو دیکھو بھائی, شکر کرو بچ گئے, ہم تو گولی چلا رہے تھے. وہ پیے ہوئے ہیں, لیکن ہم اپنے اختیارات کا, کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اتنے بگڑ گئے ہیں کہ وہ آپ والی بات کہ ہم بچوں کو ان کی خامیاں غلطیاں بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے یار کوئی بات نہیں, چلو آئندہ نہیں کرنا, بڑے پیار سے نا. وہ آ کے رینجرز کے اب کیا ہو رہا ہے یہ, آپ اپنے اختیارات کو خدا کے واسطے سمجھیں. یہ لوگ ہمارے لیے کھڑے ہوتے ہیں, چاہے رینجرز ہے, پولیس ہے, ٹریفک پولیس ہے, لا اینڈ آرڈر والے ہیں, جتنے بھی ہیں, یہ ہمارے لیے کھڑے ہوتے ہیں. ہم ان کی رسپیکٹ نہیں کریں گے, ہم ان کے روکنے پہ نہیں رکیں گے تو کیا کریں گے وہ, پھر ہم شکایتیں کرتے ہیں. تو سر یہ ایک معاملہ تھا, بہرحال میں نے کہا شیئر کر دوں تاکہ ہمارے رینجرز, نو ڈاؤٹ یو پیپل آر سر ویری رسپیکٹیبل, پولیس ہو, رینجرز ہو, ریئلی دے آر ویری رسپیکٹیبل. دھوپ ہو, گرمی ہو, بارش ہو, وہی کھڑے ہوتے ہیں, ورنہ معاف کیجیے گا ہم تو دیکھ کے بھاگ رہے ہوتے ہیں. سر بات وہی ہے نا سر کہ ہم جب یہ پی رہے ہیں تو ماں باپ ان کو روک نہیں رہے بلکہ ان کی حمایت کر رہے ہیں. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ کی تربیت میں کیا ہے, آپ کہاں یہاں میں وہی بات دوبارہ ریپیٹ کروں گا کہ آپ یہاں آپ کو سوچنے کی ضرورت ہے, سمجھنے کی ضرورت ہے, آپ نوالا کون سا کھلا رہے ہیں. تو اب ہوگا کیا جب یہی بچے آپ کے سامنے کھڑے ہوں گے نا کل کو, تو پھر آپ کو سٹریس, ٹینشن اور اس طرح کی تکلیفیں ہوں گی. اور اسی وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کمپیریٹیولی ہمارے ہاں ایشین کنٹری میں آدمی پہلے مر جاتا ہے, کیونکہ وہ اتنی سٹریس, اتنی ٹینشن میں ہوتا ہے بچوں کی اپ برنگنگ کرنے میں یا ان کو پورا کرنے میں, وہ تکلیف سے ہی مر جاتا ہے. تو یہ وجہ نہیں ہوتی. اچھا یہاں ایک چھوٹا اس کی ہاں اس کو کنٹینیو کریں گے, بالکل بہت اچھا ہے, اچھا لگا. پلیز ایک چھوٹے سے بریک کے بعد ہم آتے ہیں, جڑے رہیے گا, کہیں جائیے گا مت. ویلکم بیک. دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ یہ ہمارا فری لانس پروگرام ہے. ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جس کو جو موقع ملے, جو یاد آئے, جو بات, کیونکہ بات سے بات نکلتی ہے, ویری نیچرل. آئی مین ہم کوئی اس کا کوئی اسکرپٹ ہوتا نہیں ہے, پوائنٹس ہوتے ہیں جس میں ہم بات کرتے ہیں, لیکن اس سے کئی باتیں نکلتی ہیں. اور مقصد صرف ریئلی یہی ہے وینس چینل کا, ہمارے جستجو ود ہیلدی لائف اسٹائل پروگرام کا, کہ بہتری ہو انشاءاللہ تعالی. قطرہ قطرہ دریا بنتا ہے, اور الحمدللہ وی آر گیٹنگ فیڈ بیکس کہ ٹھیک ہے ہو رہا ہے. اب ایسا تو نہیں ہوتا نا کہ صبح اٹھتے ساری چیزیں آپ کی بہتر ہو جائیں گی, نہیں, ٹائم لگے گا. تو ہم اسی لحاظ سے ایک دوسرے کو روکتے بھی ہیں اور ٹوکتے بھی ہیں. یاد رہے کہ اگر کسی کے ذہن میں کوئی بات آ گئی تو ڈاکٹر صاحبہ اگر ہنسی ہیں تو پلیز آپ سیریس نہ ہوں, کیری آن, آپ بات کریں. نہیں سر, میں تو یہ کہہ رہا تھا کہ اب اصل میں ہم لوگ اس چیز کا خیال کریں, کیونکہ ہم ہر نماز میں اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرتے ہیں اگر, لیکن یہ ضروری ہے کہ بچے بھی نماز پڑھیں, آپ بھی نماز پڑھیں, تو یہ آپ اپنے ماں باپ کی مغفرت کے لیے کہہ سکتے ہیں. ہم یہ کہہ رہے تھے کہ ایشین کنٹری میں کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کمپیریٹیولی یورپین کنٹری کے, تو ہمارے ہاں باپ جو ہے جلدی چلا جاتا ہے, ہمیں چھوڑ کے, ہمیں دوریاں دے کے چلا جاتا ہے. تو میں جو سمجھا ہوں, اب ہو سکتا ہے ویورز اختلاف کریں, ڈاکٹر شبانہ بھی اس وقت اختلاف کرنے کی, ٹھیک ہے, پہلے بھی کیا تھا. بات یہ ہے کہ دیکھیں اصل چیز یہ ہے کہ دیکھیں جتنا سٹریس باپ لے رہا ہوتا ہے, جتنا ٹینشن یا باہر کی جو سچویشن ہے اس سے بہت تکلیف کم ہوتی ہے. چلے بولتے ہیں. ہاں, تو وہ جو تکلیف ہے وہ انسان کو ہارٹ اٹیک اور اس طرح کی بیماریوں کا باعث بنتی ہے. تو جب وہ بیماریاں ہوتی ہیں, کیونکہ ہمارا پروگرام کا نام ہے, یہ سلوگن ہی یہ ہے کہ جستجو ود ہیلدی لائف اسٹائل. ہم چاہتے ہیں کہ وہ بچے جو اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں, وہ پیرنٹس جو ہمیں دیکھ رہے ہیں, وہ کم از کم یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کی آپ برنگنگ کریں, لیکن اسلامی پوائنٹ آف ویو سے کریں, تاکہ ہم بار بار جو کہتے ہیں ربنا اغفر لی والدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب, قیامت کے دن جب ماں باپ کے سامنے ان کا نامہ اعمال رکھا جائے گا تو وہ بڑے حیران ہوں گے, وہ دیکھیں گے کہ یہ نیکیاں تو ہم نے نہیں کی,
تو پتہ چلے گا کہ ان کے جو بچے ہیں پیچھے دعائیں کر رہے ہیں وہ ان کے لیے نیکیاں کر رہے ہیں اور ان کے لیے پڑھ کے بخشتے ہیں. آپ کی اپ برنگنگ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بھی ہو سکتی ہے, آپ کے لیے عذاب کا باعث بھی ہو سکتی ہے. اگر بچے نیک ہوں گے تو آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے, اور خدا نہ خواستہ اگر آپ نے کچھ غلط نوالا کھلایا اور غلط اور بچے لائن پہ چلے گئے تو آپ کے لیے مصیبت کا باعث قیامت کے دن بھی یہی بچے بنیں گے. ڈاکٹر صاحب ویسے بھی ایک بات طے شدہ ہے کہ نارملی دیکھیں ماں باپ ایسے عمل کر چکے ہوتے ہیں کہ جس کا پھل بچے کا کھا رہے ہوتے ہیں یا اس کا بینیفٹ بچوں کو ہو رہا ہوتا ہے. ریئلی یہ بہت سے کیسز ہیں, آپ نے بھی دیکھے ہوں گے آف کورس کہ سم ٹائم دے وانٹ بی دس مچ ویل آف, وہ اتنے ویل آف نہیں ہوتے ہمارے پیرنٹس, لیکن ان کی سوشل سروسز ان کی خدمات انسانیت کے لیے اتنی ہوتی ہے کہ اس کا ثمر ان کے بچوں کو ملتا ہے. بالکل ریئلی ہمیں یہ تو آپ نے بھی دیکھا ہوگا, اور یہ بچوں کو اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اگر آج وہ کچھ ہیں تو صرف اور صرف اپنے ماں باپ کی وجہ سے, نہ کہ اپنی پتنی کی نہ کہ اپنی بیوی کی وجہ سے. ریئلی ایسا ہی ہے نا, نارملی ایسا ہی ہوتا ہے نا کہ بیوی کے آنے کے بعد ہم ٹھیک ہے آپ ٹائم دیں وائف کو کیونکہ وہ آپ کا حق ہے, فرض ہے, بچوں کو دیں, لیکن ان کے احسانات کو نہ بولیں. جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن مطلب ہمارے یہاں جو ہے جیسے ہم بات کریں, ڈاکٹر صاحب بھی کہتے ہیں نا میل پہلے چلے جاتے ہیں, اس کی ریزن یہ تو دنیا جہاں میں ہے نا, عورتوں کا زیادہ ہے ریشیو دنیا میں, آپ کو پتہ ہے ایشین کنٹریز میں مسئلہ ایک یہ ہے کہ ہمارے جہاں جب شادی ہوتی ہے تو ایج ڈفرینس بہت زیادہ ہوتا ہے. میل اور اکثر یہ کہا جاتا ہے بیوی 10 سال چھوٹی ہو, بیوی 5 سال چھوٹی ہو, تو وجہ یہی ہوتی ہے کہ آدمی اگر آگے اوپر جاتا ہے تو اپنی ایج کی وجہ سے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے, آپ کیجیے گا تو ایج دیکھ کے کیجیے گا, بھائی آپ کا میسج ہے. جی کیری آن. تو ایک تو اس کا مقصد ایک موقع دے رہے ہیں آپ کو یار پلیز. تو مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اسٹریس لیول جو ہے وہ فیمیل میں بھی بہت زیادہ ہے. اب کیونکہ معاف کیجیے گا یہاں ایگری نہیں کروں گا میں آپ کو, فیمیل جو ہے نا ٹینشن دیتی ہیں. کہاں اسٹریس لیول کو یہ کہنا چاہ رہی ہے کہ اسٹریس دینے کا. اچھا نہیں ایسا ہوتا نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب خیر ماشاء اللہ یو آر آلسو ورکنگ لیڈی, اور جو عورتیں آج کام کر رہی ہیں وہ ریئلائز کر رہی ہیں کہ باہر میں تو کہتا ہوں صرف گاڑی چلا لے بندہ, بالکل صرف گاڑی چلا لے وہ تنگ آ جائے گا. کیا یہ پتا وہیں سے آپ کا اسٹریس اور ٹینشن بڑھ جاتا ہے آپ کا کہ ہو کیا رہا ہے یہ. بالکل. تو مرد یہ تو طے ہے, دیکھیں یہ بات طے ہے. جی ویسے بھی دنیا میں عورتوں کا زیادہ ہے وہ کیا کہتے ہیں مرنے کی ریشیو. نہیں مرنے کی نہیں سر, مردوں کا مرنے کا زیادہ ہے. کیا ہو گیا اب آپ اپنی بیوی کا سائڈ نہ لیں. اچھا مارنے کی ریشو زیادہ. تو یہ بھی تو طے شدہ بات ہے نا. جی عورتیں زیادہ ہیں ماشاء اللہ. اصل میں پتہ ہے کیا, کوئی بھی چاہے میل ہو یا فیمیل جو بھی جاب کرتے ہیں آج کل تو سب برابر سے ورکنگ لیڈیز ہیں. تو مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے جو اس کا طریقہ یہ ہے, جو باہر کے جتنے بھی اسٹریسز ہیں, جو بھی ٹینشن ہے, اس کو آپ گھر میں نہ لے کر آئیں, ان کو آپ باہر ختم کر دیں. اب اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ جیسے فادر بہت اریٹیٹنگ نیچر کا ہو کے گھر میں آتا ہے, باہر اسی کسی سے لڑائی ہوئی یا باہر اس کا اوور ورک کر کے آیا, تو گھر میں آ کے وہ اپنے آپ کو, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ میں سب سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں سے اچھا ہے. اب ہمارے یہاں اگر فادر جو ہے باہر سے غصے میں آئے گا, باہر جو بھی اسٹریس ہے اسے باہر چھوڑ دے, لیکن گھر میں جب آپ آئے ہیں تو یہ آپ کے بچوں کا وقت ہے, یہ آپ کے بچوں کا, تو آپ تھوڑا سا اس سے کیا ہوگا, آپ بچوں کے ساتھ جب گھلے ملیں گے تو آپ کا بھی اسٹریس کم ہو جائے گا جو آپ باہر سے لے کر آئے ہیں. یعنی ایک دم سے چینج آئے گی, آپ کے اپنے لیے بھی یہ بہتر ہے. بچوں کا تو یہ ہے کہ چلیں آپ غصے میں آئیں گے, بچوں کا کیا ہے وہ آپ سے دور ہو جائیں گے, وہ اپنے رومز میں چلے جائیں گے, باہر چلے جائیں گے, بیوی الگ ہو جائے. بات یہ ہے کہ یہ آپ کے اپنے لیے بھی, جتنے بھی فادر ہیں ان کے لیے بھی یہ چیز بہتر ہے. آپ کو کوئی بھی اسٹریس ہے, کوئی ٹینشن, اس کو باہر چھوڑے اور گھر میں آ کے ایک دم سے ایک چینج آئے آپ کے اندر نا, کہ بھائی آپ کا ایک دم موڈ, آپ کے ایک دم ہیپی ہارمون ریلیز ہو اور آپ خوش ہو. سر ایک چیز ہے یہاں, ایک سیکنڈ میں ذرا ان کو جواب دے دوں شارٹ سا, پھر آپ سے بالکل اینڈ تو آپ ہی پہ کرنا ہے. جب نہیں میرا میسج ابھی باقی ہے. ہاں فادرس ڈے کا میسج آج یہ دیں گے بڑا بھرپور قسم کا. دیکھیں میری بات سنیں آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ باہر سے جو کنڈیشنز ہوتی ہیں ایک ورکنگ لیڈی کو تو اندازہ ہو گیا کافی حد تک, لیکن ایون دین بھی مردوں کا جو معاملہ ہوتا ہے وہ بالکل ڈیفرنٹ ہوتا ہے. آفیسز میں بھی عورتوں کو بڑا رسپیکٹیبل وے میں رکھا جاتا ہے, مطلب وہ بدتمیزیاں نہیں ہوتی جو مردوں کے ساتھ ہوتی ہیں. یہ بھی طے شدہ بات ہے ڈاکٹر صاحب. تو عورتیں ہر جگہ ٹھیک ہے ماشاء اللہ ان کا حق بھی ہے, ان کو رکھنا بھی چاہیے, بہت بڑی ہستی ہیں عورتیں ہماری ماشاء اللہ. لیکن امیڈیٹلی آ کے گھر میں وہ اپنے آپ کو, دیکھیں ایسا ہو نہیں سکتا, پریکٹیکل نہیں ہے یہ. ہم نے پہلے بھی کئی بار بات کیا کہ مرد جب گھر میں آتے ہیں تو آپ اس کو بھی ٹائم دیں ریلیکس ہونے کا نا, آتے ہی بوچھاڑ نہ کر دیں
موسٹلی ہوتا کیا ہے کہ جیسے قدم رکھا وہ میں نہیں، میرے ساتھ بھی ہوتا ہے، آپ اپنی فکر نہ کریں، وہ سب مردوں کے ساتھ ہوتا ہے، آپ ریلیکس ہو جائیں، میں کر رہا ہوں نا بات. تو ہوتا یہ ہے کہ آپ ٹائم دیں اسے ایڈجسٹ ہونے کے لیے، نہ کہ وہ آتے ہی بچے بھی چپک پڑ رہے ہیں. اور مطلب چلو بچے اگر بہت چھوٹے ہیں 2-3 سال کے نو میٹر، لیکن یار بچے بڑے بڑے اور ان سے بڑی ان کی وائف، بالکل آ کے دیکھیں، ٹائم دیں پلیز. آپ دیکھیں اس کو پانی دیں، ریلیکس آدھا ایک گھنٹہ بیٹھنے دیں اس کو، کیونکہ باہر سے آنے والا بندہ ریئلی کبھی بھی ریلیکس ہو کے نہیں آ سکتا. ہاں انلیس اینڈ انٹل کوئی 2 نمبر کا کام کر کے لاٹری لگ گئی ہو، یا یہاں وہاں سے چھین چھان کے آیا ہوگا، آگے بیگم کو پیسے بانٹ رہا ہے، تو یہ وہی نوالا آئے گا غلط، پھر آگے تو یہ چیزیں ہیں. جی سر آپ کچھ کہہ رہے تھے. میں بالکل آپ کی اس بات میں اسی لیے آپ کی اس بات کی تائید ضرور کروں گا کہ دیکھیں، اگر آپ کو یاد ہو ہماری مائیں جو تھیں، جو بوڑھے لوگ تھے، جو پرانے لوگ تھے، وہ جب باہر سے مرد آتا تھا تو ان کے ایٹیٹیوڈ سے سمجھ جاتی تھی کہ باہر سے کوئی پرابلم سے آئے ہیں، تو آتے ہی ان کو مطلب کوئی ایسی بات نہیں کرتی تھی. وہ ان کو تھوڑا کام کرنے کے لیے تھوڑا ریلیکس کرتی تھی. پانی جیسے آپ نے بھی ذکر کیا، جب وہ کام ہو جاتے تھے پھر پوچھتے تھے خیریت، کوئی پرابلم تو نہیں ہے. یہاں اگر آج کل کیا ہے کہ اگر مرد باہر سے ٹینشن میں آیا ہے تو آتے ہی کیا منہ بنا ہوا ہے، سیدھے منہ بات ہی نہیں کر رہے. اگر تمہاری پرابلم باہر تھی تو گھر میں کیوں لے کے آئے ہو؟ تو اب بندہ باہر سے آیا ہوا اور اچھا پتہ ہے وہ باہر کا غصہ سارا یہاں اترا. بالکل. تو یہ جو ذکر ہو رہا ہے کہ ہم باہر سے لے کے آتے، باہر لے کے آنے کی نہیں، یہ بات یہ ہے کہ دیکھیں پڑھی لکھی خواتین جو ہیں واقعی ان چیزوں کو سمجھتی ہیں. وہ ایکچولی موڈ کو ان کی باہر سے آئی ہوئی جو حالت ہے اس کو سمجھ جاتی ہیں. ٹھیک ہے، اور یہ سمجھنا بھی چاہیے. ٹھیک ہے سر، آپ کا تو میسج ہو گیا، کیونکہ بینگ اے فادر آپ یہ کہہ سکتے ہیں. اور ہم عورتوں کے خلاف نہیں ہیں، نیچرلی ہماری وائفز دے آل آر ویری ریسپیکٹیبل. ایک چھوٹا سا بریف اگر آپ میسج دے دیں. جی بالکل. دیکھیں کچھ بھی ہے، باپ کا اپنا ایک مقام ہے، اور جب تک باپ زندہ ہوتا ہے انسان کے لیے ایک سیکیورٹی، ایک سیفٹی، وہ اللہ تعالیٰ سے بھی اپنے لڑنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے اپنی اولاد کے لیے. ایک آخری سا شعر ہے کہ جب تک یہ جھریوں بھرے ہاتھ میرے سر پہ زندہ ہیں، جب تک یہ جھریوں بھرے ہاتھ میرے سر پہ زندہ ہیں، میری آن زندہ ہے، میری شان زندہ ہے، میرا نام زندہ ہے، قیامت آ بھی جائے تو میرا کیا بگاڑے گی، ابھی میرا باپ زندہ ہے. سبحان اللہ. یہ ایکسٹریم ہے میں سمجھتا ہوں. تو پلیز اپنے پیرنٹس کا بہت خیال رکھیں، یہ دن منانا چھوڑ دیں، ان کا ہر دن خیال رکھیں. یہ ساری خرافات ہیں. آئی مین ٹھیک ہے، وی ڈونٹ مائنڈ ٹو فالو ویسٹرن کنٹریز اور کلچر، لیکن دیر شوڈ بی اے لمٹ. ہم کراس کر رہے ہیں اپنے اسلامک کلچر کو، صرف اس کلچر کو فالو کرنے کے لیے. ایسا کچھ نہیں ہونا چاہیے. ماں باپ ہے تو سب کچھ ہے، کیونکہ بلیو اٹ اور ناٹ ان کے نہ ہو، جب وہ چلے جاتے ہیں پھر ہم روتے ہیں، اور وہ وقت رونے کا بالکل بیکار ہوتا ہے. موجود ہیں ان کی خدمت کریں. اور جہاں کوئی خدا نہ خواستہ اگر آپ نے اولڈ ایج ہاؤسز میں رکھا ہوا ہے تو ان کی خبر لیں آپ پلیز، اس سے پہلے کہ کل یہ وقت آپ پہ آئے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں کسی اچھے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اللہ نے کے بعد.